کلیم صاحب اور حمیدہ کلیم کے دو بچے، دونوں ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے نے حال ہی میں کمپیوٹر انجینئرنگ مکمل کی تھی اور اس سے چھوٹا بھی BA کے آخری سال میں تھا۔ پرسکون اور صاف ستھری فیملی تھی۔ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے، مگر جیسا کہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف حمیدہ کلیم کو ہی تھا۔ اور سچ پوچھو تو آج تک ان کے سب فیصلے اپنے شوہر اور بچوں کی بھلائی کے لیے ہی ہوتے۔ اس لیے بڑے بیٹے کی نوکری لگنے کے سال کے اندر ہی جب ماں نے اس کی شادی کا مطالبہ کیا تو وہ منع نہ کر سکا۔ مگر امی، ابھی تو میری تنخواہ بھی زیادہ نہیں اور مجھے آگے پڑھنا بھی ہے، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور پڑھائی بھی ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو، میں اپنے لائق بیٹے کے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی تھوڑی ڈھونڈوں گی، انہوں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ یہ ایسی ویسی سے کیا مراد ہے بیگم؟ کلیم صاحب جو بیت کے صوفے پر بیٹھے حسب معمول شام کی چائے پی رہے تھے، ہنس کر سوال کیا۔ ارے میرا مطلب کوئی معمولی لڑکی تھوڑی ہوگی، میرے بیٹے کی دلہن معمولی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ غالباً کم پڑھی لکھی یا شکل و صورت میں؟ کلیم صاحب نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ارے دیکھیے گا، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی میری بہو میں، نہ تعلیم، نہ شکل اور نہ ہی دولت میں، حمیدہ کلیم نے گردن اکڑا کر کہا۔ ارے نہیں امی، اب اتنا زیادہ بھی نہ سوچیں، بس ایک نارمل سی گھر بسانے والی دیکھ لیں میرے لیے تو۔ ان کے خیالات سن کر بیٹے نے گھبرا کر کہا۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ بیٹا جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو، کلیم صاحب کے لہجے میں ہلکی سی تنبیہ تھی۔ آپ دونوں سے کون پوچھ رہا ہے؟ حمیدہ کلیم بے نیازی سے بولی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ ابو امی سے کہیں یہ سب نہ کریں۔ بیٹے کی آواز بلند تو تھی مگر کمزور، اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں نے جو ٹھان لیا وہ کر کے ہی رہے گی۔ پھر یہ ہوا کہ حمیدہ کلیم کے دل کی مراد جلد ہی پوری ہو گئی، اور خوبیوں کا تو بعد میں پتہ چلا، مگر لڑکی کی امارت سب سے پہلی خوبی قرار پائی۔ شہر کے مشہور بلڈر کی اکلوتی بیٹی، جنہیں قابل، نیک اور اچھے خاندان کا لڑکا چاہیے تھا، پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ حمیدہ کلیم کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے جب انہوں نے اس عظیم الشان بنگلے میں قدم رکھا۔ انہیں اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو خواب وہ اپنے خوبصورت سے بیٹے کے پیدا ہونے والے دن سے دیکھ رہی تھیں اور جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بے پناہ صعوبتیں اٹھائیں، اسے اس قابل بنایا کہ کسی امیر گھرانے کے معیار پر پورا اتر سکے، اس خواب کو یوں تعبیر مل جائے گی، انہیں توقع تو تھی مگر اتنی جلدی نہیں۔ پھر جب کافی دیر انتظار کے بعد لڑکی اور اس کی ماں عالی شان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو سے سارا حال مہک گیا۔ لڑکی اور اس کی ماں نے حمیدہ کلیم سے رسمی سلام دعا کے بعد اپنا روئے سخن ان کے بیٹے کی طرف ایسا موڑا کہ پھر رخصتی کے وقت تک وہ اسی طرف مڑا رہا، مگر بیگم کلیم کو یہ سب سوچنے اور محسوس کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ تو ڈرائنگ روم کے ایک ایک ڈیکوریشن پیس اور قیمتی چھت سے لٹکے فانوس کو اپنی نظروں میں سموئے لے رہی تھی۔ پھر فیصلہ جب ان کے بیٹے کے حق میں ہوا تو بیگم کلیم بچہ بن گئی۔ امی، وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، ہمارا کیا جوڑ ان سے؟ بیٹے نے پیار سے ایک بار پھر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیگم کیوں میرے بیٹے کو اس امتحان میں ڈال رہی ہو؟ وہ ماشاءاللہ قابل ہے، محنتی ہے، کچھ دنوں میں اپنا مقام خود بنا لے گا۔ کلیم صاحب نے بھی کئی بار کے بعد آخری کوشش کی، مگر حمیدہ کلیم کے ذہن پر ان کی امارت کا اثر ایسا گہرا تھا کہ ان کو سب کے ہونٹ ہلتے تو نظر آ رہے تھے مگر آوازیں کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ وہ کھوئی کھوئی خوش خوش سارے گھر میں گھوم رہی تھیں۔ تب ہی جب مسٹر اینڈ مسز منان نے ان کے گھر آنے کی خواہش ظاہر کی تو راہوں میں پھول بچھانے کے علاوہ انہوں نے ان کی خاطر کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ وہی پرانی لکڑی کی موٹے پایوں والی کشادہ میز کی طرح طرح کے لوازمات سے جنہیں انہوں نے سارا دن کی محنت سے تیار کیا تھا سجا دی گئی۔ ایک ہی اچھا سا ٹی سیٹ تھا، وہ بھی ان کے جہیز کا، جسے بڑی احتیاط سے برسوں سنبھال کے رکھا تھا، نکالا گیا۔ پھر 6 بجے کا ٹائم دے کر 8 بجے وہ آئے تو حمیدہ کلیم ان کے سامنے بچھ بچھ گئیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھ قیمتی تحائف اور عمدہ مٹھائیوں کے ڈبے لائے تھے، سارے پیکٹ ان کی ملازمہ اٹھا کر لائی تھی۔ شگفتہ، یہ سب ادھر رکھ دو۔
لڑکی کی ماں نے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی ملازمہ سے کہا، ارے ان سب کی کیا ضرورت تھی، آپ لوگ آ گئے بس کافی تھا۔ اس وقت کلیم صاحب کو اپنی بیگم کی باوقار اور قداور شخصیت بالکل ایسے ہی ایک بونا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جیسا کہ اکثر بچوں کی فلموں میں جن کا قد چھوٹا ہوتے ہوتے زمین سے لگ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں جب انہیں ناشتے کی دعوت دی گئی تو بڑی لاپرواہ سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے معذرت کر لی، سوری مسز کلیم، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ اس وقت تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں لیتے، مگر اچھا ٹھیک، آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو ہاف کپ ٹی لے لیتے ہیں ود آؤٹ شوگر۔ انہوں نے احسان کا ٹوکرا مسز کلیم کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر چائے پی کے وہ بہت کچھ طے کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ طے کرنا تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب بھی کلیم صاحب نے کسی بات میں مداخلت کرنے یا اعتراض کرنے کی کوشش کی تو حمیدہ کلیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر کے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ یوں وہ اپنی ساری شرائط منوا کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ان کے جانے کے بعد تھکی ماندی سی بیٹھی حمیدہ بیگم سے کلیم صاحب نے طنزیہ پوچھا، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو دبا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی تھک گئی۔ ان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ شادی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، حمیدہ کلیم کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ رشتہ تو کر لیا تھا پیسے والوں میں، مگر اپنی بہانے میں دانتوں تلے پسینہ آ رہا تھا۔ کپڑوں جوتوں کی تو لڑکی کی ماں پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ او نو نو، کپڑے تو بینا اپنی ڈیزائنر سے ہی بنوائے گی، وہ اپنی چوائس سے ڈریسنگ کرتی ہے، پلیز آپ تکلف نہ کریں۔ انہوں نے نہایت نرمی سے مسز کلیم کو جواب دے دیا، اور انہوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا، ورنہ کیا کرتی؟ اگر بینا اپنی چوائس کے کپڑے ان سے بنانے پہ راضی ہو جاتی، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر وجہ دار خاتون تھیں، خالی ہاتھ تو بہو بیاہنے نہیں جا سکتی تھیں۔ بیٹے کپڑے تو وہ لوگ لے نہیں رہے، لیکن ہمیں زیور تو دینا ہی پڑے گا۔ بیٹا آپ اپنے آفس میں بات کرو اور کوشش کرو کہ اپنے بینک سے کچھ قرض لے لو۔ مگر ابھی تو مجھے 1 سال بھی نہیں ہوا، بینک والے مجھے کتنا قرض دے دیں گے، اور آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو ہم ہلکا صحیح سیٹ بنوا پائیں گے۔ پھر ولیمہ بھی کرنا ہے، دوسرے اخراجات، بیٹے کا وہی کمزور سا احتجاج۔ میں کچھ نہیں جانتی، زیور تو کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کی نظروں میں تو آئے، مگر کتنا ہلکا بیٹا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ انہوں نے پھر حتمی فیصلہ سنا دیا، مگر بیٹے کے چھوٹے موٹے قرضے اور کچھ جمع کیے گئے پیسوں میں سے گنجائش نکال کر بھی جو سیٹ بنا، حمیدہ بیگم کی آنکھوں کو نہ بھایا۔ حالانکہ جوہری نے کم وزن میں بھی بھاری دکھنے والا سیٹ بنایا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر انہوں نے اپنے منہ دکھائی کے سیٹ کے بارے میں سوچ ہی لیا، جسے آج تک انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کلیم صاحب کی ایماندارانہ کمائی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دونوں بچوں کو پڑھا سکیں۔ بڑے ہو کر تو بچوں نے ٹیوشن پڑھا کر کافی سہارا دیا، مگر بچپن میں جب بھی ضرورت پڑی وہ اپنے زیورات کی قربانی دیتی رہیں۔ مگر اس چھوٹے سے نازک سیٹ سے ان کی زندگی کی خوشگوار یادیں جڑی تھیں، اس لیے اسے انہوں نے بہت پیچھے سیف میں کہیں چھپا رکھا۔ آج اسے باہر نکال کر ہتھیلی پہ رکھ کر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ کلیم صاحب آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کر کے وہ حیرانی سے بولے، میں سوچ رہی ہوں اسے بھی اجلوا کر دلہن کے سیٹ کے ساتھ رکھ دوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیگم؟ کلیم صاحب خفگی سے بولے، میں منع کر رہا تھا، مت کرو یہ بے جوڑ رشتہ، مگر تم نے ایک نہ سنی۔ میں نے کون سا اپنے لیے کچھ کیا؟ اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے ہی سب کر رہی ہوں۔ وہ رہانسی ہو کر بولی، بچوں کی ترقی کے لیے یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے، وہ خود اپنی کوشش سے آگے بڑھ سکتا تھا، پڑھا لکھا بچہ ہے۔ کلیم صاحب کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی، مگر جب انہوں نے لڑکی کے ماں سے پوچھا کہ مہندی کے شاندار فنکشن والے دن وہ دلہن کے لیے کچھ زیور وغیرہ لانا چاہتی ہیں تو وہ بے حد نرمی اور پیار سے بولی، اوہ سو نائس آف یو، مگر مسز کلیم وہاں زیور لانا مناسب نہ ہوگا، آپ ایسا کریں میں گاڑی بھیج دیتی ہوں، آپ بھجوا دیں۔ حمیدہ کلیم کو یوں لگا وہ اپنے مہمانوں کو وہ زیور دکھانا نہیں چاہتی۔ اچھا چلے میں ایسا کرتی ہوں، وہ جو بچی ہے نا میرے پاس شگفتہ، اسے اس کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، وہ احتیاط سے لے آئے گی، گویا وہ بہت اہمیت دیتے ہوئے بولی۔ یوں وہ زیور اور پھل مٹھائی کے ٹوکرے گاڑی میں ان کی ملازمہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
دوسرے دن لڑکی کی ماں نے نہایت رسمی سے انداز میں دونوں سیٹوں کی تعریف کی اور شکریہ فون پہ ادا کر دیا۔ بارات میں بیگم کلیم نے خیال رکھا کہ انہیں رشتہ داروں کو لے جانا ہے جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں اور جو ذرا مضبوط ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر وہ کچھ دور کے بھی ہوں۔ باقی سب نظر انداز کر دیے گئے۔ 5 اسٹار ہوٹل کا سوئمنگ پول نور بنا ہوا تھا، شہر کے ایلیٹ کلاس کا جمگٹھا سا تھا۔ دلہن نے اپنے لیے سلور گرے کلر کا نہایت قیمتی جوڑا پسند کیا تھا، گردن میں ہیرے کا نازک سا گلو بند بہار دکھا رہا تھا۔ مسز کلیم چور سی بنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آگے کی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئیں۔ نکاح کے بعد اسٹیج پر دلہا آیا تو فیملی فوٹو شوٹ کے لیے گھر والوں کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دی گئی۔ کلیم صاحب، حمیدہ کلیم اور چھوٹا بیٹا دلہن کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ یہ ذرا سامنے سے بوکے ہٹا لیں، فوٹوگرافر نے سامنے میز پر پڑے گلدستوں کے انبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شگفتہ، ذرا یہ ہٹا لو، لڑکی کی ماں نے جو اسٹیج پہ ایک سائڈ پہ کھڑی تھیں اپنی ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ شگفتہ آگے بڑھی اور جھک کر گلدستے اٹھانے لگی۔ اسی وقت مسز کلیم کی نظر اس کی گردن میں جھولتے لاکٹ پر پڑی۔ وہ سنسی ہو کر رہ گئی۔ ذہن بائیں بائیں کرنے لگا۔ ان کا پورا وجود اندیکھے زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ شگفتہ نے ان کی منہ دکھائی کا سیٹ پہن رکھا تھا، وہی سیٹ جسے وہ بہت برے حالات میں بھی انہوں نے سنبھال رکھا تھا، جس سے ان کی خوشگوار یادیں جڑی تھیں۔ وہ سیٹ دلہن بیگم کی ملازمہ کے گلے میں جھول جھول کر ان کی بے وقوفی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بیٹا، میرا سیٹ ان لوگوں نے ملازمہ کو دے دیا۔ حواس برقرار ہونے پر بیٹے کو کونے میں لے جا کر انہوں نے بڑی بے بسی سے کہا۔ وہ حیران ہوا اور کہا، میں بات کروں گا۔ وہی کمزور سا احتجاج جس کی اسے عادت تھی۔ بیٹا اور بہو رخصت ہو کر اپنے نئے فرنشڈ فلیٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ وہ خالی ہاتھ تخت پر ڈھیر ہو گئیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھیں۔ بیگم، کیا ہوا؟ کلیم صاحب کپڑے بدل کر باہر نکلے تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہیں پریشان دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر آ بیٹھیں اور بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا؟ کلیم صاحب، میری منہ دکھائی کا سیٹ، اتنا کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے اردو کہانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔